السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ بیچتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کریں گے، اس پر سوچیں گے، اسے سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2250 2250۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھو۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں تو ایک مردے کو، یعنی ایک اگر اپنی میت کو دفن کرنے جاتے ہیں تو جاتے ہوئے اور وہاں پر جا کے جب جتنی دیر رکتے ہیں اس میں بھی ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آس پاس کی قبریں جو ہوتی ہیں ان پر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، جبکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج تک اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو وہ کوتاہی جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، اس کوتاہی پر آپ کو کوئی پرسش نہیں ہوگی، لیکن اگر اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آئندہ سے اس چیز سے پرہیز کیا جائے، اس سے بچا جائے، کیونکہ یہ ایسا کرنا منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے حصے میں فرمایا، اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یعنی قبر کی طرف منہ کر کے، یعنی جس طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں اگر سامنے قبر ہے تو اس طرف بھی نماز وہاں نہ پڑھیں، دوسری جگہ پر پڑھیں جہاں پر آپ کا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، نہ کہ آگے سامنے قبر ہو، یعنی قبر کے سامنے نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، ہمیں آج تک اس بات کا پتہ نہیں تھا تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب پتہ ہے تو اب آج کے بعد یہ غلطی ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں روز روٹین کی گفتگو کی طرف۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستان میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، جیسے جیسے عدالتیں چل رہی ہیں اور جیسے جیسے ان کے نیچے انتظامیہ، یعنی انتظامی امور والے ادارے جو ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اب ہمیں اس وقت موجودہ ماحول میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اپنا ملک ہے، اپنے ہی ملک کے لوگ ہیں جو غلط فیصلے دے کر ان پر غلط عمل کر رہے ہیں، اور یہ پورے ملک کے اندر جو پکڑ لگ کا نظام چل رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ صبر و تحمل، برداشت۔ آپ نے کسی طرح سے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی قسم کی کوئی اکڑ نہیں دکھانی، بلکہ تحمل سے، برداشت سے اور صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو وہ بھی ہمارا پاکستانی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچے گی تو تب بھی نقصان کس کا ہے؟ ہمارے ملک کا ہے۔ اس لیے
ہمیں اس وقت موجودہ ماحول میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، برداشت کریں، قطعاً غصے میں نہ آئے، قطعاً کوئی تکلیف نہ پہنچائیں اپنی طرف سے کسی کو، اور پھر الیکشن کے دن الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہوئے اپنے دماغ سے اچھی طرح سوچیں، سمجھیں، غور کریں کہ اب جو موجودہ ماحول ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کو بہتر بنانے کے لیے بہتر لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے اور ان کی حمایت بھرپور کرنی چاہیے، اور آنے والا کل جو ہے اپنے ملک کا، اپنا اور اپنی قوم کا سیکیور کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، برداشت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ پتہ ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کو نقصان ہو۔ کوئی اپنے ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کوئی نقصان نہیں کرنا، بلکہ تحمل سے رہنا ہے، اور جو آپ کو 5 سال بعد ایک ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اچھی طرح سے سوچنا ہے۔ اسی طرح سے اپنی زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں، اس عزم پر بھی پکے رہیں۔ اسی طرح سے کوشش کریں دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، کیونکہ یہ سارے اپنے پاکستانی ہیں اور سارے ہی مسلمان ہیں۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا رحماؤ بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ تو ہمیں رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے۔ اگر تاجر ہیں تو وہاں پر اپنی چیزوں کے ریٹ جو ہیں ان کو کم رکھنا ہے، اس میں اپنا پروفٹ کم رکھنا ہے، تاکہ عام غریب آدمی، عام غریب پاکستانی جو ہے وہ بھی اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکے۔ اسی طرح سے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ نے وہاں پر رشوت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو آپ کا کسی بندے کا جائز کام ہے اور اس کو زبردستی نجائز شو کر کے پیسے بٹورنے کی کوشش نہیں کرنی۔ جس سے آپ پیسے لے رہے ہیں وہ بھی آپ کا پاکستانی ہے، اور جو بیچارہ پیسے دینے پر مجبور ہے اس کو مجبور نہ کریں کہ پھر آخرت میں حساب دینا پڑے، کیونکہ کہا گیا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ تو اسی طرح سے ہر شعبے میں ہمارے، کوئی کسی بھی شعبے میں ہے تو اپنا کام نہایت ذمہ داری سے کریں تو درست ہے۔ جہاں جہاں آپ کوتاہی کریں گے اس کے ذمہ دار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم خود، ہمارے پاکستانی ہی ہوں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرتے، دوسروں کو درست ہونے کی بات ضرور کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ اس طرح سے سچ بولنے کی عادت خود بھی اپنائیں، اپنے خاندان کو بھی سچ بولنے کی ترغیب دیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی سچا اور ہر کام میں ایماندار بننے کی تلقین کریں۔ اور اسی طرح سے حالی تلقین کرنے کے بہتر ہے کہ آپ خود عمل کریں۔ آپ خود عمل کریں گے تو آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی عمل کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس لیے جھوٹ سے بچیں، دوسروں کے خلاف بات کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ کیا اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مذہب اسلام کے لیے آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں، یا اب تک کیا کر چکے ہیں۔ جب بات کریں اس پر بات کریں، کسی کی بات، ایسی کوئی بات کسی کے خلاف جو اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے وہ نہ کہیں، کیونکہ یہی غیبت ہے۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے یہ بارہا مختلف ویڈیوز میں بتا چکا، کہ اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم جب دوسروں کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، کوشش کریں اپنی زندگی میں یہ چند بہتریاں لے آئیں، تاکہ موجودہ ماحول بھی اچھا ہو جائے اور آنے والا کل جو آپ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ بھی اچھا ہو جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی آخرت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، وہاں پر جو آپ کے لیے خوبصورت جنت اور ہمیشہ کی زندگی بنائی گئی ہے اس سے آپ محروم نہ رہیں۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں تو اس کے پر عمل بھی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے کوشش کریں، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں
مناسب لگتی ہیں تو انہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ روز آپ کو میری یہ گفتگو دوسروں سے نسبت پہلے ملے تو اس صورت میں آپ کو چینل جو ہے اسے سبسکرائب بھی کرنا ہوگا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اسپیشلی وقت نکال کے سنتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھیجتے ہیں تاکہ دوسرے بھی آپ کی طرح اس پر غور کریں اور ہم آنے والے کل میں اچھے پاکستانی، اچھے مسلمان بن کے ابھر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔